ایسا پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیے ہیں۔ اے اللہ، ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے حبیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے اللہ، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی سچے دل سے توبہ کر لیا ہے وہ یقین جانے کہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف کر دیتا ہے؟ اس شخص کی بھی گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ جس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گناہ بوجھ ہے، وزنی چیز ہے کہ جس کو بندہ حشر کے دن اٹھائے اٹھائے پھرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے بوجھ کے برابر اگر کسی کی گناہ ہو کیا اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، عزیزان گرامی، سرکار کا مسکرانا ہے، اگر نہیں مسکرا سکتے ہو تو کم سے کم مسکرانے کی ایکٹنگ ہی کر لو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے، سرکار مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ایسی رحمت کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ میرے برادر صغیر سے اسی موضوع پر آپ لوگوں نے تقریر بھی غالباً سماعت کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب ضرورت ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لو۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہو جلال میں آئے گا، انبیاء و رسول کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ جائے گا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ کہا دنیا میں تم میرے پاس آتا تو میں تیری گناہ کو بخشوا سکتا تھا، لیکن آج اللہ کا جاہو جلال ہے، آج کے دن نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہی غضبناک ہے، آج اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ سارے امتی دوڑتے دوڑتے جائیں گے، کوئی آدم کے پاس، آدم یہی کہیں گے، اسی طریقے سے چلتا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ بھی یہی کہیں گے۔ صرف ایک صدا ہوگی اس جگہ جو بلند ہوگی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔
اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے۔ اللہ اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں اور اس وقت تک سر نہ اٹھائیں گے جب تک کہ پروردگار یہ نہ فرما دے گا اے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو مانگو دیا جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں گے اور کہیں گے اے پروردگارا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، کہنا یہ ہے کہ استغفار کو اپنا لو۔ اگر تم نے استغفار کو اپنا لیا تو تمہاری دنیا بھی روشن اور آخرت بھی روشن۔ کچھ نوجوان ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے کیا فائدہ ہے؟ ارے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم پروردگار کو راضی کر لو گے، تم اللہ کو راضی کر لو گے، اس کے حبیب کو راضی کر لو گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ کہا یہ کیسے فائدہ دیتا ہے؟ عزیزان گرامی ایک مثال میں دیتا ہوں، خدا کرے کہ تمہارے دل میں اتر جائے، اللہ تمہارے دل کے دروازے کو کھول دے۔ دعا کرتا ہوں، یہ بتاؤ بنگال میں بارش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے بس۔ عزیزان گرامی، جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کادو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر سڑک میں گڈھا ہو تو پانی بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ گڈھا پانی سے بھر چکا ہے، تصور کرو تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے اور آپ اپنی منزل کو جا رہے تھے، گاڑی کو دیکھا، گڈھے پہ نظر گئی، پانی بھرا ہوا ہے، کیا خیال آتا ہے؟ کہ کیچڑ کہیں دامن میں نہ لگ جائے، یہی نہ آتا ہے نا؟ کیا کرتے ہو تم گاڑی دیکھ کر؟ سائیڈ ہوتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ ہوتا ہے، اب وہ تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، آپ سائیڈ ہو چکے ہو، چکا گیا گڈھے میں اور پانی اچھل کر، کیچڑ اچھل کر آپ کے دامن میں آ کے لگ گیا، دامن میں لگ گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اسی گاڑی کے ٹھیک سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے ہمیں چاہتے، میں اسے جانے نہیں دوں گا، ہے نا؟ کیا بنگلہ میں کہتے ہیں؟ ہمیں چاہتے دیکھو نا، تو تمہیں ہی لے جائے گا، ہے نا؟ موت کے گھاٹ لے جائے گا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، موت آئے گی کہ نہیں؟ ہلاکت ہوگی کہ نہیں؟ چلا تھا منزل کو، پہنچ گیا قبر کی منزل کو، ہے نا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو سنو، جو شخص تمہیں شرک بدعت حرام کہتا ہوا نظر آئے تو اس سے اسی گاڑی کی طرح کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اگر اس کے سامنے کود پڑے تو
साइड हो गए तो ईमान बच जाएगा। उसी गाड़ी की तरह जब तुमने गाड़ी को देखा आ रही है, साइड हो गए, जान बच गई। उसी तरीके से शिर्क, बिदअत, हराम कहने वाले जब नजर आए, इनको देख के रास्ता बदल लेना, इनको देख के रास्ता बदल लेना। अरे ये ईमान के डाकू है, चोर है, बेईमान है। तुम्हारा ईमान एक खजाना है, इस खजाने पर इनकी नीयत है, इस खजाने पर इनकी नीयत है। अच्छा, अब एक और बात कि ये बताओ कि गाड़ी को कौन हाथ देता है तो रुक जाती है? ट्रैफिक पुलिस वाला अगर हाथ दे या आरटीओ ऑफिस वाला हाथ दे या टॉर्च मारे साइड से खड़े होकर ही, तो बताओ बड़ी सी बड़ी ट्रक रुक जाती है कि नहीं? बंगाल में नहीं रुकती क्या? अरे बोलो ना भाई, रुकती है। तो ये टॉर्च कौन मारेगा, हाथ कौन दिखाएगा? जो उलमाए अहले सुन्नत हैं वो टॉर्च दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, तो रुकना पड़ेगा। इनसे झगड़ा कौन मोल लेगा? जो उलमाए अहले सुन्नत है, जो गुलाम अहमद रजा है, जो गुलाम अहमद रजा है, जो गुलाम आला हज़रत शफी मियाँ है, जो उलमा है, वो पंगा लेंगे। रोक, लाइसेंस दिखा। तू बोलता है शिर्क बिदअत हराम, क्या सबूत है तेरे पास? अरे जाली दस्तावेज लेकर जगह जगह, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव फिरने वालों, सनद लाओ। क्या है सनद तुम्हारे पास? ये कौन पूछेगा? आरटीओ वाला पूछेगा ना कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं? पुलिस वाला पूछेगा लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है? कि हर आदमी जाके पूछेगा भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है, दिखाओ। अगर पूछ लिया तो थप्पड़ भी मारेगा। तो कौन होता है पूछने वाला, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और बंगाली से भिड़ जाए तो अल्लाह अल्लाह है। अगर कोई बंगाली से भिड़ जाए तो अल्लाह अल्लाह, फिर तो कयामत ही है। ये लोग, जब मैं पहली बार आया था बंगाल, तो आपस में तो बंगाली जो है, मुझे एहसास हुआ कि झगड़ रहा है। तो मैंने पूछा शमीम भाई से, हाजी शमीम थे, मैंने कहा हाजी शमीम साहब क्यों लड़ रहे हैं भाई वो लोग, क्या मामला? कल लड़ नहीं रहे, ऐसे बात कर रहे हैं। जब बात करने का ये हाल है तो जब झगड़ा करेंगे तो क्या हाल होगा? अजीज़ाने गिरामी, मैं चाहता हूँ एक बात, मुबारकपुर हुजूर अशरफुल औलिया के बचपन की एक बात ज़हन में आ गई है और मैं चाहता हूँ कि इसे भी बयान कर दूँ। आज जो मैंने यहाँ पर स्टेज पर जो जन्नत तकसीम करने की बात कही है, जन्नत देने की बात कही है, वो कोई नई नहीं है, कोई नई नहीं है। अशरफुल औलिया तशरीफ लाए, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरी ज़ुबान पे बेसाख्ता निकल गया, ना सोचा ना समझा, ज़ुबान से निकल गया। गोया कि ये मेरी ज़ुबान नहीं थी, अशरफुल औलिया का कलाम था। हुजूर अशरफुल औलिया जब अशरफिया में पढ़ रहे थे, जिस इदारे में मैं इस साल फारिग हो रहा हूँ, और अजीज़म मोहम्मद बिलाल मिसबाही साहब ये भी उस इदारे में पढ़ रहे हैं, हमारे हम सबक साथी हैं। तो हुजूर अशरफुल औलिया जब पढ़ रहे थे तो उस दौर में एक रस्म थी जो हर तालिबे इल्म उसको अंजाम देता था।
وہ رسم کیا تھی؟ مدرسے کے لیے غلہ اکٹھا کرنا، سامان اکٹھا کرنا، اناج اکٹھا کرنا تاکہ رات میں کھانا پک سکے۔ یہ تنگی کا عالم تھا۔ اللہ اللہ، حضور اشرف الاولیاء کی باری آئی تو حضور اشرف الاولیاء کے بھی گردن میں جھولا لٹکا دیا گیا۔ آپ بھی گھر گھر نکلے، گھر گھر نکلے۔ ایک عورت نے لا کر کے انڈا آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ انڈا ایک طالب علم، وہ بھی مدرسے کے، اور انڈا صرف ایک۔ کیوں مولانا بلال، کیا سب کھا سکتے ہیں؟ اور انڈا ایک ہو تو لڑائی، اللہ اللہ، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ بھئی یہ ایک ہی انڈا ہے اور طالب علم 50-100 کے قریب ہیں، ایک انڈے میں سب کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے اس انڈے کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا یہ جنتی انڈا ہے، ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ جنتی انڈا ہے۔ اب جو یہ سنا تو ایک صاحب نکلے مبارک پور کے، اسرار الحسن، جو یہ جانتے ہوں گے، اسرار الحسن مبارک پور کے ہیں، محمد صدیق وغیرہ، ان کے رشتہ دار میں سے کوئی ایک تھا۔ تو وہ صاحب آئے اور کہا کہ حضرت اس کو میں لوں گا، میں خریدوں گا۔ کہا ایسے نہیں، ڈاک ہوگا۔ آپ نے ڈاک کیا، جیسے ابھی ڈاک ہوا نا، کسی نے اس کو 42,000 میں خریدا، تو کسی نے 43 میں خریدا، تو کسی نے 25 میں خریدا۔ اسی طریقے سے کئی لوگ آئے، بولے، انہوں نے جیت لیا، آپ نے انڈا دے دیا 13,000 میں۔ 13,000 میں وہ انڈا خریدا تھا انہوں نے، 13,000 میں انڈا خریدا، اور حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے اس انڈے کو جیسی ہاتھ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سند دے دیجئے، سگنیچر کر کے دیجئے، مجھے سگنیچر کر کے دیجئے، میں قبر میں لے جاؤں۔ اشرف الاولیاء نے کہا لا قلم کاغذ، لکھے دیتا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا جنت میں ایک گھر دیا جائے فلاں کو، لکھ دیا جنت میں ایک گھر دیا جائے فلاں کو، کاغذ میں لکھا، سگنیچر کی۔ کاغذ کا ٹکڑا اتنا بڑا سا تھا۔ اب جب اشرف الاولیاء آتے، جب اشرف الاولیاء سے ملاقات ہوتی، سگنیچر کرواتا، سگنیچر کے لیے پہنچ جاتا کہ حضرت سگنیچر کر دیجئے۔ ایک بار لکھ دینا ہی کافی تھا، لیکن یہاں محبت کا معاملہ تھا کہ ہر سال سند بنتی چلی جائے کہ حضرت نے اس وقت مجھے سند دی جب میں جنتی تھا، لیکن اعمال کی وجہ سے میں دوزخی ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو، ہر سال لکھواتا رہا۔ حضور اشرف الاولیاء ہر سال آتے اور سگنیچر کرتے، اس کا یہ کام ہی بن گیا تھا۔ آتا السلام علیکم حضرت، سگنیچر، حضرت مسکراتے، سگنیچر کرتے۔ 55 سے سگنیچر کرتے آ رہے تھے، 55 کو پہنچ گئے تھے، 55 سے 55 کو پہنچ گئے، سگنیچر کرتے رہے۔ اب آخری بار جب حضرت نے سگنیچر فرمایا تو فرمایا کہ مولانا اب کاغذ میں جگہ نہیں ہے، اور آپ کہہ کے فقیر آخری بار مبارک پور آ رہا، یہ بھی کہہ دیا حضرت کہ فقیر آخری بار آ رہا، اور آپ چل دیے۔ اللہ کہی جو ہے اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔
جہاں کاغذ میں جگہ ختم ہوئی وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جمعہ کے دن انتقال ہوا، جمعہ کے دن انتقال ہوا تھا اس کا۔ بے حساب جنتی میں، بے حساب و کتاب جنتی، اور حضور اشرف الاولیاء ہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ اعلیٰ حضرت شفیع علیہ رحمت و رضوان کی بھی یہی ایک دن آ گیا دل میں، مبارک پور کی جب بنیاد رکھ رہے تھے، جو بنیاد رکھی ہے قصبے میں مصباح العلوم، تو دو انڈا ہاتھ میں لیا، 2 انڈا، آپ نے 2 انڈا فرمایا کہ یہ 2 انڈے جنتی ہیں، جنت کے ہیں، ہے کوئی جو خریدے گا؟ اس میں بھی بولی لگی۔ ان 2 انڈوں پہ مبارک پور میں جو اشرفیہ مصباح العلوم ہے وہ بنایا گیا، انہی 2 انڈوں پہ زمین خریدی گئی، انہی 2 انڈوں کے پیسے سے، اور آپ نے بنیاد رکھی۔ عزیزان گرامی، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے حصہ لیا اور جنہوں نے بولی لگائی اور نہ خرید سکے، وہ مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات سرورا شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی، جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے، رب سلم پڑھ رہے تھے، بعد اب یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الفاتحہ۔ اللہ دعا یا الہ العالمین، جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ اگر اس میں کسی قسم کی بھی لغزش ہوئی ہو، اے پروردگارہ تو اپنے شان رحیمی سے معاف فرما۔ اے اللہ اگر تیری رضا کا سبب بن گیا ہو تو اس کا ثواب ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک سے اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ آپ کی جملہ ازواج مطہرات اصحاب تابعین تبع تابعین شہداء اعظام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ جملہ شہداء بدر و حنین و شہداء کربلا و اسیران کربلا کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص جملہ اہل بیت اطہار کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا۔ جملہ غلامان مصطفیٰ کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا۔ جملہ محدثین جملہ مفسرین کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا۔ جملہ ائمہ کرام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ یا اللہ جملہ اولیاء اللہ ابدال اقواس اختاب کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ بالخصوص حضور ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت شفیع میاں حضور واضح ثانی حضور تاج الاصفیاء حضور اشرف الاولیاء و حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا۔ اے پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص جملہ وابستگان سلسلہ اشرفیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیت قادریت کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ جملہ مشائخ کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ اے اللہ سٹنگا پاڑا میں آرام فرما۔ جملہ مومن و مومنات مسلم و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کیا ہے۔ پروردگار تو اسے قبول مقبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک کی آمد کے صدقے تو فعل، اے پروردگارہ تو ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا غلام بنا۔ اے اللہ اپنے حبیب کا سچا جانشین بنا۔ اے اللہ ہم سب کو وارث انبیاء بنا۔ اے اللہ تو اب سب سے بڑھ کر اپنے حبیب پر ہم سب کو اپنی جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت عطا فرما، محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بھی محبت عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کی بھی گناہوں کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کی بھی گناہوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی گناہوں کو بخشنا۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فائد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ہر ایک کی مغفرت فرما۔ جو جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، پروردگار ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے اس محفل کو سجانے میں سنوارنے میں پروردگار حصہ لیا ہے، اے پروردگارہ ان نوجوانوں کے حوصلے کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر طریقے کی سہولتیں فراہم فرمائی ہیں۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ تو ان بچوں کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض، یا اللہ تو ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، آنے والی جملہ مصیبتوں سے محفوظ و معمول فرما۔ اے اللہ ہماری اس گاؤں کی اطراف کی جتنے بھی گاؤں ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، اے پروردگارہ تو ان کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری گھر کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو انہیں باحیا فرما۔ اے اللہ تو انہیں کنیز فاطمہ بنا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گامزد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنی مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، غازی بنا، اپنے حبیب کا سچا امتی بنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں کیا عرض کرو پروردگار۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہم سب کے مرشد کامل حضور تاج الاولیاء سید شاہ جلال الدین اشرف کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے
اللہ بالخصوص میرے ماموں سید المشائخ حضور سیدی سرکار خالد اشرف کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے خانوادے میں جو بھی بیمار ہیں چھوٹے بڑے ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرما، بالخصوص میرے برادر صغیر سید وحید الدین اشرف کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ اے پروردگارہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی اور اپنے حبیب کی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری غلامی سلامت رہے، اے اللہ ہماری نسبتیں سلامت رہیں، اے اللہ انہی نسبتوں کے صدقے میں پروردگارہ تو ہمارا حشر بہتر فرمانا، اے اللہ ہمارا حشر بہتر فرمانا، اے اللہ ہمارا حشر بہتر فرمانا۔ اے اللہ بالخصوص پروردگارہ کشمیری مسلمانوں پر رحم کر دے، اے اللہ کشمیری مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے حال زار پر رحم فرما دے، اے پروردگارہ ان کے لیے غیب سے مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما، قوت و اختیار عطا فرما، اے اللہ اقتدار عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے، شرین کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا در نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، اے اللہ کرم فرما دے، نگاہ کرم فرما، اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں غیب سے بہتر رشتے عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے قبر کی گود میں ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اے پروردگارہ تو ان کی قبر کو عذاب سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے نور سے روشن فرما دے، اے اللہ میرے مصطفیٰ کے نور سے ان کی قبر کو جگمگا دے، اے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ ان سب کی قبر میں میرے اشرف الاولیاء کا ساتھ نصیب فرما دے، اے اللہ جب ہم قبر کی تاریکی میں جائیں تو پروردگارہ وہ قبر تاریک نہ رہے، تنگ نہ رہے، بلکہ اے پروردگار تیرے حبیب کی آمد سے وہ تنگ قبر کشادہ ہو جائے، اے پروردگارہ روشن ہو جائے، اے اللہ تو ہمارے بھی درجات کو بلند فرمانا، اے اللہ ہماری نسلوں کے بھی درجات کو بلند فرمانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کلم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دسو دامان علی رسول، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔